کیا واقعی کامران بشیر مسیح نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کامران بشیر مسیح ہیں کون؟ کامران بشیر مسیح نے کیسے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا؟ پوچھنا تھا تو کامران بشیر مسیح کے گھر تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کامران نے کہا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں کامیابی کے ساتھ لوٹا تو میں اسلام قبول کروں گا۔ کامران نے کہا کہ میری کامیابی کے پیچھے بائبل مقدس کا اہم کردار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب میں پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے اوپر ایک زبردست ایئر اسٹرائیک کی۔ اس ایئر اسٹرائیک کے ضمن میں ان کے کچھ ہوائی اڈے تباہ کیے گئے، دشمن کے 5 جہاز گرائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری ایئر فورس نے انڈیا کی کئی اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کامیاب آپریشن کے بعد اس آپریشن کو منسوب کیا جاتا ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جن کا تعلق مسیحی برادری سے ہے، جن کا نام کامران بشیر مسیح بتایا جاتا ہے۔ اسی رات پوری سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ کامران بشیر مسیح نے انڈیا کی تباہی مچا دی اور یہ کامیاب آپریشن کا سہرا کامران بشیر مسیح کے سر جاتا ہے۔ کامران بشیر مسیح کو خوب سراہا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے دل کھول کر داد دی۔ مسیحیوں نے کہا کہ کامران بشیر مسیح نے مسیحیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ کامران بشیر کے احسان کا بدلہ ہم ساری زندگی نہیں چکا سکیں گے۔ کامران ہمارا قومی ہیرو ہے۔ رہتی دنیا تک کامران کے اس کارنامے کو یاد رکھا جائے گا۔ دوسرے دن خبر آتی ہے کہ کامران بشیر مسیح کی پروموشن کر دی گئی ہے۔ لیفٹ اور رائٹ آفیسر کھڑے ہیں جو ان کو بیج لگا رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ تیسرے دن یہ خبر آتی ہے کہ کامران بشیر مسیح نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس آپریشن سے کامیاب لوٹا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ مسیحیوں نے اس کے مقابل کچھ پوسٹیں لگانا شروع کر دیں کہ کامران بشیر مسیح نے اسلام نہیں قبول کیا بلکہ وہ آج بھی بائبل پڑھتے ہیں، اور جب بھی وہ جہاز اڑاتے ہیں تو بائبل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ان کو مسیحیت پر بڑا اعتماد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری کامیابی اور کامرانی کے پیچھے مسیح کا بڑا اہم کردار ہے۔ ایسی پوسٹیں چلتی رہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کامران بشیر مسیح نے اسلام قبول کیا ہے؟ اب چونکہ مسلسل سوالات کیے جا رہے تھے تو اس پر تحقیق کی گئی۔ تحقیقات سے جو بات سامنے آئی وہ سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تحقیقات کے مطابق پاکستان ایئر فورس میں کامران بشیر مسیح نامی کوئی فائر پائلٹ موجود ہی نہیں، نہ ہی کسی کامران بشیر نامی شخص نے انڈیا کے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ جب کوئی فائر پائلٹ ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے آپریشن میں کیسے حصہ لے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کامران بشیر مسیح کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو جب کوئی فائر پائلٹ ہے ہی نہیں تو اسلام وہ کیا قبول کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پروموشن کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، ان میں اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ اور رائٹ آفیسر کھڑے ہیں جنہوں نے بیج لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، اور کامران بشیر مسیح نے بھی بذات خود جرسی زیب تن رکھ کر رکھی ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں کہ انڈیا کے آپریشن کے بعد فوراً سردیاں آ گئی ہوں کہ وہ آتے ساتھ ہی جرسی پہن لیں۔ مزید یہ کہ حکومتی ذرائع کی طرف سے ایسے کسی نام کی ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی۔ مین سٹریم میڈیا پر آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی کہ اس کامیاب آپریشن کے پیچھے کامران بشیر مسیح کا ہاتھ ہے۔ مزید یہ کہ 2 روز قبل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایئر فورس کے ان نوجوانوں سے ملاقات کی جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ وہاں آپ کو کامران بشیر مسیح صاحب نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ تمام غیر تصدیق شدہ خبریں ہیں۔ سچی خبر یہ ہے کہ کامران بشیر مسیح فائر پائلٹ نہیں بلکہ وہ ایئر ونیوکیٹر ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم مسلمانوں کو بھی نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ہمارا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جھوٹ کی اجازت نہ تو اسلام دیتا ہے اور نہ ہی مسیحیت، لہٰذا ہمیں دونوں کو اس جھوٹے پروپیگنڈے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو صحیح، سچی اور صادق خبر ہے، میرے خیال میں اسی کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سننے، سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔